بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، گرین سگنل وتھ شاہد مشتاق۔ آج آپ کو میرے چہرے پہ شاید تھوڑی سی معنی خیز قسم کی مسکراہٹ نظر آ رہی ہوگی۔ ناظرین، جام پور کا الیکشن، ضمنی الیکشن قومی اسمبلی کا، جس میں ایک عبرتناک قسم کی شکست جو ہے اس کا سامنا کرنا پڑا ہے مسلم لیگ نون کو، بلکہ یوں کہیے کہ ان تمام طاقتوں کو، پی ڈی ایم کو، اور ان تمام لوگوں کو، ان تمام بیانیے کو، اس تمام بیانیے کو اور اس ایک نظریے کو کہ جو عمران خان کے خلاف ہے اور جو عمران خان کو پردہ اسکرین سے بالکل ہٹا کے اور بالکل اپنی اجارہ داری کو ویسے ہی قائم کرنا چاہتا ہے جیسے پچھلے کئی سالوں سے ہے۔ میں عمران خان صاحب کو سب سے پہلے تو اس فتح، اس شاندار کامیابی پہ مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ میں ان کا ایک بہت بڑا نقاد ہوں، میں ان پہ تنقید کرتا ہوں، اور میری تنقید کی وجہ یقیناً کسی بھی سیاستدان کی ذات نہیں ہے اور ذات ہونی بھی نہیں چاہیے، بلکہ میرا اختلاف ان کے نظریے سے بھی نہیں ہے۔ میرا اختلاف ان چند سٹیپس سے ہے اور ان چند لوگوں سے ہے جو عمران صاحب کی پارٹی میں شامل ہیں، اور جس کی وجہ سے عمران خان کی جماعت کا جو کچھ لوگوں کے ذہن میں ایک دراڑ آئی ہے یا کچھ پرابلمز بنی ہے جن کا سامنا کرنا پڑا ہے، اس کے پیچھے وہ وجوہات ہیں، اس میں عمران خان کی اپنی ذات نہیں ہے۔ البتہ یہ جو ایک شکست فاش ہوئی ہے، اس کے پیچھے بہت سے محرکات ہیں۔ پہلی بات تو یہ کہ اس میں آپ دھاندلی کو نہیں کہہ سکتے۔ اس وقت پاکستان میں اور خاص طور پہ پنجاب میں جو نگران حکومت ہے، بظاہر تو ایک نگران حکومت ہے، لیکن اس کا جتنا بھی جھکاؤ ہے اور اس کی جتنی بھی محبتیں ہیں وہ ساری کی ساری موجودہ حکومت کے حق میں ہیں۔ اس بات پہ کوئی دو رائے نہیں ہے کہ وہ محسن نقوی صاحب، جن کو پنجاب میں نگران وزیر اعلیٰ لگایا گیا ہے، ان کی طرف سے اگر آپ ان کی ہسٹری کو اٹھا کے دیکھ لیں تو وہ اور عمران خان آپس میں دو مخالفین ہیں۔ یہ جو بھی الیکشن ہوا ہے یہ پیورلی میرٹ پہ ہوا ہے، بالکل شفاف طریقے سے ہوا ہے، اور عوام نے اپنا فیصلہ دیا ہے۔ تقریباً 95,000 سے زیادہ، تقریباً 1 لاکھ کے قریب جو ووٹ ہیں وہ حاصل کیے ہیں تحریک انصاف کے کینڈیڈیٹ نے، اور انہوں نے ایک شاندار کامیابی حلقے میں حاصل کی ہے۔ ناظرین، اس کے پیچھے وجوہات ہیں۔ عمران خان سے ہمارا لاکھ اختلاف سے، لیکن یہ بات اپنی جگہ حقیقت ہے کہ تمام تر مقدمات کے باوجود، تمام تر مخالفت کے باوجود، اپنے اوپر ہونے والے حملوں کے باوجود، عمران خان صاحب نے ملک میں رہنے کو ترجیح دی ہے۔ وہ پاکستان سے بھاگے نہیں ہیں، جبکہ اس کے برعکس میاں نواز شریف صاحب یہاں سے پلیٹلیٹس کے بہانے 50 روپے کے اسٹامپ پیپر کے اوپر سائن کر کے لنڈن ایسے جا کے بیٹھے کہ آج تک انہیں ڈاکٹرز نے واپسی کی اجازت ہی نہیں دی۔ نہ جانے وہ پلیٹس کب پوری ہوں گی، نہ جانے میاں صاحب کی بیماری کب ختم ہوگی۔ ایک ایسی پراسرار بیماری اور ایسے پراسرار ڈاکٹرز جو میاں صاحب کو لندن سے دوسرے ممالک کا دورہ اور سفر کرنے کی اجازت تو دیتے ہیں، لیکن پاکستان کے سفر کی اجازت سے وہ میاں صاحب اور میاں صاحب کے لوائقین کو منع فرماتے ہیں۔ میاں صاحب یہاں نہیں ہیں، اور پی ڈی ایم کی حکومت جب سے شہباز شریف صاحب کے ہاتھ آئی، اس کے بعد شہباز شریف صاحب نے پہلا تجربہ مفتاح اسماعیل کی صورت میں کیا، جو کہ بری طرح ناکام رہا۔ معیشت کے حوالے سے دوسرا تجربہ ہمارے تجربہ کار اسحاق ڈار صاحب کی صورت میں کیا گیا، اور آج معیشت کا جو حال ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ڈالر کی قیمت جو ہے وہ آسمان سے باتیں کر رہی ہے، اور اس کے باوجود ڈالر مل بھی نہیں رہے۔ پیٹرول کی قیمتیں، پیٹرولیم مصنوعات کی تمام جو پرائسز ہیں وہ کہاں پہنچ چکی ہیں، اور اس کے نتیجے میں ہماری مارکیٹ کے اندر اشیاء خور و نوش کا جو حال ہے، اور عام آدمی کی پہنچ سے جس طرح سے کھانے پینے کی چیزیں دور ہو رہی ہیں، جس طرح لوگوں کو کچن چلانا مشکل ہو رہا ہے، اور حکومتی پروٹوکولز وہی ہیں، حکومتی میٹنگز کے اندر پھولوں کی نمائشیں وہی ہیں، حکومتی انداز وہی ہیں، اور پی ڈی ایم میں جو دوسری مخلوط جماعتیں شامل ہیں، جس میں فضل الرحمان کی جماعت ہے، جس میں آصف زرداری کی جماعت ہے، سندھ کے اندر وہی حال ہے۔ ابھی ریسنٹلی آپ نے دیکھا کہ سیلاب زدگان کے لیے آئی ہوئی جو امداد ہے وہ سیلاب زدگان تک نہیں پہنچی۔ میں نے اپنے ایک پہلے ویلاگ میں بھی ذکر کیا تھا کہ سندھ کی کرپٹ حکومت نے اس کو بیچ ڈالا،
اس امداد کو بیچ ڈالا، اور اب تو آپ ڈیفرنٹ جگہوں پہ، یہ میڈیا کا دور ہے، آپ دیکھتے ہیں، آپ یوٹیوب پہ بھی دیکھتے ہیں، آپ مختلف چینلز پہ دیکھ رہے ہیں کہ وہ جو باہر سے بلینکٹس آئے تھے، وہ جو باہر سے خوراک آئی تھی، اس کو ایون آن لائن سیل کیا گیا، لوگوں نے اس کا آرڈر کیا، اور جب آپ کو وہ پارسل ریسیو ہوئے تو اس میں گورنمنٹ آف سندھ کا لیبل لگا ہوا تھا، ان کی مہر لگی ہوئی تھی، اسٹمپ لگی ہوئی تھی۔ پرویز الہی نے اس میں کرپشن میں بہت بڑا کردار ادا کیا۔ آلدو پرویز الہی اب پی ٹی آئی کا حصہ بن چکے ہیں، لیکن پی ٹی آئی کا حصہ بن جانا پرویز الہی کے گناہوں کو دھوتا نہیں ہے۔ پرویز الہی اور پرویز الہی کے بیٹے مونس الہی نے جس طریقے سے پنجاب کا سب سے بڑا ڈاکو واقعی خود کو ثابت کیا، اور لوگ گندم کے آٹے تک سے محروم ہو گئے، یہ تمام پیسہ لوٹ کے جس طرح راتوں رات ایک کرائے کے جہاز میں، ایک چارٹرڈ فلائٹ میں مونس الہی بیرون ملک فرار ہو گیا، یہ بنیادی طور پہ، اور میں جانتا ہوں کہ تحریک انصاف کا جو اصل سپورٹر ہے، جو نظریاتی کارکن ہے، وہ پرویز الہی جیسے شخص کے تحریک انصاف میں شامل ہونے پہ دل سے ناراض ہے۔ تحریک انصاف اس لیے نہیں بنی کہ اس کے اندر اس طرح کے کرپٹ، چور اور ڈاکو شامل ہو جائیں۔ عمران خان البتہ اپنے نظریے پہ پہلے دن سے قائم ہے۔ عمران خان مردانہ وار شیروں کی طرح اپنے تمام مخالفین کا، اپنے تمام مقدمات کا، تمام عدالتوں کا سامنا کر رہے ہیں، اور عمران خان عوام سے ہر روز کسی نہ کسی طریقے سے، کسی نہ کسی انداز سے مخاطب ہوتے ہیں، اور ان کو ایک جوش اور ولولہ دلاتے رہتے ہیں۔ عوام نے جب دیکھا ہے کہ نواز شریف اور آصف علی زرداری اور دیگر جماعتوں کے انداز، ان کی حرکات، ان کے کرتوت وہی ہیں جو پچھلے 75 سالوں سے اس ملک میں ہیں، اس ملک میں جو ڈیزاسٹر آ چکا ہے، جو سیلابی صورتحال رہی، جو معیشت کا جو حال ہے، اس کے باوجود ان کے عللے تللے کم نہیں ہوئے، تو لوگوں نے اب تک، یہ اس بات کی گواہی ہے کہ لوگ اب بھی جس شخص کو اپنا مسیحا سمجھتے ہیں، اور جس شخص کے ذریعے وہ پاکستان کو مشکلات کی اس گرداب سے نکالنا چاہتے ہیں، اس شخصیت کا نام ہے عمران احمد خان نیازی۔ خواتین و حضرات، اس میں عمران خان صاحب پہ اب اس ضمنی انتخاب کی اتنی شاندار فتح کے بعد ایک خاص ذمہ داری عائد ہوتی ہے، اور وہ ذمہ داری ہے سکروٹنی کی، وہ ذمہ داری ہے چھاننے کی، چھلنی کرنے کی، فلٹر کرنے کی۔ عمران صاحب کو، اس تمام گروہ کو، اس تمام گروپ کو اپنی جماعت میں سے نکال باہر پھینکنا ہوگا کہ جو ڈیلیور نہیں کرتے، جو لوٹا کریسی کے تھرو آئے ہیں، جو لوٹے ہیں، پرانی جماعتوں میں تھے، جو صرف اپنی سیاست چمکانے کے لیے، اپنی سیاست بچانے کے لیے اور سیاسی مقدمات اور اپنے جرائم سے خود کو سیو رکھنے کے لیے، محفوظ رکھنے کے لیے انہوں نے اس جماعت کے اندر شمولیت اختیار کی ہے۔ بنیادی طور پہ انہوں نے یہ شمولیت اختیار نہیں کی، بلکہ انہوں نے ایک شیلٹر لیا ہے۔ شیلٹر سے مراد یہ کہ انہوں نے اپنے آپ کو اس چھتری کے نیچے صرف اس وجہ سے کر لیا ہے تاکہ وہ آئندہ جب بھی یہاں پہ ایک اچھی حکومت، ایک نظام حکومت قائم ہو، تو وہ ہر قسم کے کیسز سے بچ سکے۔ عمران خان صاحب کو دیکھنا ہوگا کہ ان کی پارٹی میں آج بھی وہ لوگ شامل ہیں جن کے اثاثے لاکھوں سے کروڑوں، کروڑوں سے اربوں، اربوں سے کھربوں اور پھر اس سے آگے لامحدود جا چکے ہیں۔ یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے مختلف سی این جیز بنائی ہیں، پیٹرول پمپس بنائے ہیں، زمینیں خریدی ہیں، ہاؤسنگ سوسائٹیز بنا رکھی ہیں، کرپشنز کی ہیں، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ عمران خان کی جماعت اگر مکمل طور پہ صاف ہو جائے اور تحریک انصاف کے منشور کے مطابق اگر پاکستان تحریک انصاف اپنے تمام نظریاتی لوگوں کو اپنے ساتھ شامل کر لے، ان کو ٹکٹ دے، اور کل کو ایک شاندار کامیابی کے بعد خاص طور پہ اگر عمران خان صاحب اپنی کابینہ میں فقط نظریاتی لوگوں کو شامل کریں، میں بڑا کھل کے کہوں گا، اگر عمران خان صاحب کی نیکسٹ گورنمنٹ میں شیخ رشید وزیر داخلہ نہ ہو، شاہ محمود قریشی وزیر خارجہ نہ ہو، وزیر اطلاعات کا قلمدان فواد چودھری کے پاس نہ ہو، وزارت قانون بابر اعوان کے پاس نہ ہو، اعظم سواتی کو کوئی وزارت نہ دی جائے، تو آپ یقین کیجئے کہ یہ جو نظریاتی لوگ آئیں گے وہ یہاں بہت کچھ ڈیلیور کریں گے۔ پاکستان کے خزانے کو شوکت ترین اور اینڈ کمپنی سے بچایا جائے، شہباز گل، فیاض الحسن چوہان، فردوس عاشق اعوان، اس طرح کے لوگوں سے تحریک انصاف کو پاک کیا جائے، تو آپ یقین مانیے کہ عمران خان کے بیانیے کو بھی تقویت ملے گی، اور عمران خان کی ایمانداری کھل کے سب لوگوں کے سامنے آئے گی۔
ہم مسلمان ہیں، ہمارا عقیدہ یہی ہے کہ ہم نے ایک ہی دفعہ دنیا میں آنا ہے اور اس کے بعد موت ہے، جس کے بعد دوبارہ زندگی نہیں۔ لیکن میں محاورتاً یہ لفظ استعمال کر رہا ہوں کہ اگر پی ڈی ایم کی تمام جماعتیں، جس میں مسلم لیگ نون، پاکستان پیپلز پارٹی، جماعت اسلامی، فضل الرحمان گروپ اور باقی جتنی بھی جماعتیں ہیں، اگر وہ 10 بار بھی دوبارہ جنم لے لیں تو وہ مل کر بھی عمران خان کو انشاءاللہ نہیں ہرا سکتے۔ عمران خان صاحب کو صرف اور صرف اپنی سکروٹنی کرنی ہے، انہیں اپنے آستینوں کے سانپوں سے خود کو بچانا ہے، انہوں نے اپنی جیب میں موجود کھوٹے سکوں کو نکال باہر پھینکنا ہے، نظریاتی لوگوں کو شامل کریں تو عمران خان جیسا لیڈر اس ملک کو کبھی نہیں ملے گا۔ آج کے لیے بس اتنا ہی، انشاءاللہ اگلے ولاگ میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی۔